بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کی خدمت میں اہم بات پیش کر رہے ہیں وہ ایک ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی کچھ نہ کچھ توجہ دے۔ اگر اس معاملے کی طرف ہماری نظر نہ ہو تو ہم گرتے 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 بالکل دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحت کے اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے نظر پکڑتی ہے۔ نظر ایک خاص قسم کی شعاع ہے۔ نظر بد لگانے والے کی آنکھ سے نکلنے والا ایک کرنٹ ہے۔ اس کے ترکش سے نکلا ہوا ایک تیر جو اسی بندے کو جس کو دیکھا جائے، اس کے کمال، اس کی خوبی کو دیکھا جائے، سیدھی جا کر اسی کو لگتی ہے، گولی کی طرح، میزائل کی طرح لگتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی شعائیں ہوتی ہیں، انسان کی نظر میں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے تسخیر کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن صبح کے وقت میں طلوع آفتاب کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے ہوئے سورج کی شعاؤں کی طرف اشارہ کرنا، تو پوری شعاؤں میں اس کی تسخیر پیدا ہو جائے گی، دنیا اس سے محبت کرے گی۔ اسی طرح یہ شعائیں نظر کی بھی ہوتی ہیں۔ نظر بد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نظر بد شیطانی ہوتی ہے، ایک نظر بد انسانی ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ تھی، گھر میں کام کرنے والی ایک لونڈی، اس پر سیاہ دھبا تھا، تو فرمایا کہ اس کو نظر شیطانی لگی ہوئی ہے، شیطانی نظر، اور اس کا تدارک کیا گیا، پھر اس کا علاج ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح کوئی آدمی صحت مند ہے، اس کی صحت کو متاثر کرتی ہے نظر بد۔ اگر مال و دولت اللہ نے مرحمت فرمایا تو بعض اوقات لوگ کسی کی شان و شوکت، اس کے غلبے کو، اس کے پیسے کو، اس کی ظاہری وجاہت کو دیکھ کر منہ کھول لیتے ہیں اور نظر بد لگا دیتے ہیں، تو وہ آدمی آہستہ آہستہ گرتے گرتے بالکل غریب ہو جاتا ہے، اس کے مال کو نظر لگ جاتی ہے۔ صحت کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے توانا جسم کے مالک تھے، بڑے صحت مند، خوبصورت، حسین و جمیل، اور عرب میں دھوپ تیز ہوتی تھی، اکثر لوگ گورے چٹے نہیں ہوتے تھے، اکثر بیچارے ایسے ہوتے تھے جن کے رنگ یعنی اتنی سفید نہیں بلکہ سیاہ ہوتے تھے۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر میں نہا رہے تھے، دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، اور ایک آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھنے لگا ان کو، اور ایسے لوگوں کا عام مزاج یہی ہوتا ہے کہ ایسے نگاہیں جما کے بیٹھتے ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ نگاہ ہٹاتے نہیں ہیں، بس دیکھتے رہیں گے، دیکھتے دیکھتے اس کو نظر لگ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز تقدیر سے سبقت حاصل نہیں کر سکتی مگر نظر۔ العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، نظر لگتی ہے، اثر کرتی ہے۔ احادیث پاک میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات ہیں کثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے اثر کے متعلق گفتگو فرمائی، اور اس کے اثر کے ازالے کے متعلق بھی حضور نے اپنی سنت مبارک سے علاج مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس نظر بد کا علاج کریں، اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہیل تھے، ان کو جب ہی نظر لگی وہ وہیں یعنی گرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو حضور نے فرمایا کہ اس راستے سے کون کون گزرا ہے۔ پتہ چلا آدمیوں کے متعلق کہ فلاں آدمی
کچھ خاص ان کی علامات بھی ہوتی ہیں، اور نظر لگانے والے عام طور پر مختلف علاقوں میں مشہور بھی ہوتے ہیں کہ ان کی نظر بہت لگتی ہے۔ تو وہ ایک آدمی کے متعلق پتہ چلا، اس کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو فرمایا کہ وضو کرو، وضو کرا کر اس کے پانی سے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تو فوراً ٹھیک ہو گئے، وہ طبیعت بحال ہو گئی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کی نظر بد کسی کو لگ جائے اس سے وضو کرایا جائے اور اس کے وضو سے کے پانی سے اس کو غسل دیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہرا ہوتا تھا، مضبوط سیکورٹی کا نظام اللہ کی طرف سے، تو کوئی کچھ خلاف سوچتا بھی تھا تو حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کچھ نہ بن سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب لوگوں سے ہم ہی آپ کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو بہرحال وہ مشق کرایا کرتے تھے نظر بد لگانے والوں کی، یعنی ان کو کسی خاص مقام پر ٹھہرا لیا، ایک نقطہ دے دیا کہ اسی نقطے کو دیکھتے رہو، اور نماز قرآن سے ایسے لوگ بہت دور رہتے ہیں، ان کی نظر میں شیطانی اثر ایسے تو نہیں آتا نا، یہ بہت دور، پاکیزگی سے دور، گندگی کی طرف میلان، نماز سے اور نیکی سے دور رہنا۔ کسی کے اونٹ کو دیکھا تو وہ وہیں مر گیا، کسی کی بکری کو دیکھا تو وہ وہیں مر گئی، کسی کے گھر اجاڑ دیے، کسی آدمی انسان کی صحت بگاڑ دی، یہ کام کرتے ہیں وہ۔ تو ان کو چلہ کشی کرائی گئی کہ نظر بد کو تیز کرنے کے لیے چلے کاٹو۔ اب وہ بیٹھے رہے، بڑی مدت تک انہوں نے مشق کی کہ اپنی نظروں کے ذریعے سے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گرانا ہے۔ تو جب ان کی پوری مشق ہو گئی بڑی آب و تاب کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے وہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے تھے، اسی دوران وہ آئے اور قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہی صحابہ کرام کو فرمایا، سہارا دو مجھے۔ نظر لگ گئی، آپ کا حسن و جمال، آپ کا جلوہ جنت کا جلوہ تھا۔ جس طرح یہ ہے کہ جنت میں آئے روز نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جنت کے حسن میں، اس کی خوبصورتی میں، جنت کے بنگلوں میں آئے روز حسن صورت اور خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی جنت کی صفت تھی۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کی طرف تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات نازل فرمائی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، یہ یہود بے بہبود آپ کو اپنی نظروں سے گرانا چاہتے ہیں، نظریں لگاتے ہیں، آپ کو گرانے کی فکر میں ہیں۔ اللہ جس کو تھام لے اس کو کون گرا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتلائے کہ ان کے ذریعے سے علاج کرو اور ٹھیک ہو جاؤ۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں چند ایک واقعات بھی پیش کروں اس کے علاج کے متعلق۔ ایک صحابی تھے، ان کا ایک گھوڑا تھا بڑا صحت مند، وہ گرا اور پاؤں مارنے لگا، یعنی ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ اس کی روح نکل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھوڑے کو
پتہ نہیں میرے گھوڑے کو کیا ہو گیا۔ دوسرے صحابی تھے، انہوں نے کہا آپ کے گھوڑے پر نظر بد کا اثر ہے، ابھی چلو اس کے اوپر پڑھتے ہیں۔ وہ تشریف لائے اور یہ دعا پڑھی، اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ پڑھا 3 مرتبہ پڑھ کر ایک ناک کے بانسے میں پھونک ماری اور 4 مرتبہ پڑھ کر دوسرے میں، اور گھوڑا وہیں اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یعنی نظر بد کے اثرات ختم ہو گئے۔ اور یہ دعا جو ہے جس طرح جانور کی نظر بد کے خاتمے کے لیے ہے، اسی طرح جو آدمی کسی انسان پر دم کرتا ہے اس پر بھی نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی صحت کا بھی عمل ہے یہ۔ اسی طرح تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ اس دور میں کچھ گنجے تھے، گنجوں کی ایک پوری جماعت تھی، ان کے سر کے بال نہیں تھے، وہ نظر لگایا کرتے تھے، اور آبادیوں میں بستیوں میں انہوں نے بڑا فساد پھیلایا، یعنی کوئی آدمی ان کی نظر کے اثر سے محفوظ نہیں تھا۔ کسی کے جانور کو گرایا، کسی صحت مند بچے کو گرا دیا، کہیں کیا، کسی کا چلتا اچھا بھلا کام کاروبار اس کو نظر لگائی، وہ وہیں ٹھپ ہو گیا۔ تو یہ معاملات چلنے لگے، تو لوگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت معاملہ اس طرح ہے، ان گنجوں نے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچایا، تباہ کر دیا ہے ہمیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قید کرتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک خاص جیل بنائی گئی، اور بہت زیادہ تعداد میں تھے، پوری آبادی تھی ان کی، تو ان کے لیے ایک خاص جیل بنائی گئی، اور ان کو لے آئے بھی، ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب وہ آ رہے ہیں، راستے میں دیکھتے دیکھتے کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر نے کیا بنوایا اتنی بڑا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے جیل بنوائی ہے۔ اچھا اتنی بڑی جیل؟ ایسے کہا جیل کی چھت گر گئی۔ ایسے نظر لگانے والے لوگ تھے، علم کو نظر لگتی ہے، کمال کو نظر لگتی ہے، مال کو نظر لگتی ہے، صحت کو نظر لگتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی جگہ نظر جا کے اپنا گندا اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی چیز کو دیکھو وہ اچھی لگ رہی ہے، بھلی لگ رہی ہے، تو فوراً کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ کہہ دیا جائے تو وہ حوادثات سے محفوظ ہو جاتی ہے، چیز نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہیں خبر ملے کہ تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی خوشخبری ملے، تو اس وقت بندہ اگر کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، موت کے سوا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، آدمی کو خبر ملی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو فوراً کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سورۃ کہف میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک مالدار آدمی تھا، دوسرا غریب تھا بیچارہ۔ بھائی اپنے مالدار بھائی کے پاس گیا، اس کو دعوت دی، کہا کہ تم دنیا کے نشے میں نہ رہو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ وہ اپنے مال پہ اترانے لگا، اس نے کہا میں اتنی بڑا مالدار ہوں، میری نفری بہت زیادہ ہے، میری پارٹی ہے، میرے بچے ہیں، خاندان بڑا ہے، تو نے کیا کمایا؟ جو کچھ آیا خدا کے راستے میں، خدا کے راستے میں، خدا، تیرا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اپنے بھائی سے مانگنے کے لیے گیا ہوا تھا، غربت آ گئی تو اس نے کہا کہ میں جاؤں اپنے بھائی سے درخواست کروں گا۔ تو کہا کہ گھر میں جاؤں گا تو اس کے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ارد گرد، وہ پتہ نہیں بات سننے بھی دیتے ہیں یا نہیں سننے دیتے، جو منشی ہوتے ہیں نا، تو یہ باغ میں آئے گا تو وہیں باغ پہ ملاقات کروں گا۔ جب وہ باغ پہ پہنچا تو اکڑتا ہوا باغ کے اندر داخل ہوا، تو بھائی نے بھی درخواست کر دی کہ میں غریب ہو گیا ہوں، کچھ میرا تعاون کرو۔ چل چل جاؤ اپنا کام کر، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس نے دعوت دی کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تم کیا تھے، تمہاری تو اوقات کوئی نہیں تھی، سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ کہنے لگا اب بھی میرے پاس ہے،
تیرے کہنے کے مطابق قیامت آ گئی تو اس سے بہتر ملے گا مجھے۔ انہوں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس کو کچھ نہ دیا۔ آگے جو اس نے اظہار کیا وہ بہت خطرناک تھا، مغروریت کے الفاظ، فرعونی الفاظ میں گفتگو۔ تو وہ بھائی کو کہتا رہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ایسی باتیں نہ کرو۔ تو کچھ بھی اس نے نہ سنا اس کا۔ ہوا ایسے کہ آیا اللہ کا عذاب، سارے کا سارا مال آسمان سے آگ کا لاوا گرا، اور اس کا پورے کا پورا باغ جو تھا انگوروں کا وہ تباہ ہو گیا۔ وہ اس کا جو خرچ کیا ہوا تھا سرمایہ وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو بھائی نے اس کو کہا تھا کہ کاش کہ تو جب باغ میں داخل ہوا تھا تو تجھے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے تھا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِي، اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگا، کچھ بچا ہی نہیں، جو خرچ کیا وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک خاص قسم کی دعا ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر، اپنے مکان کے دروازے پر یہ دعا چسپاں کرائی تھی، وہاں لگوائی۔ ایک ان کے عزیز ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے یہاں لگا دی ہے گھر کے اوپر، یہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو باغ کے متعلق ہے، جب باغ میں داخل ہو تو پھر اس وقت یہ پڑھو تاکہ نظر نہ لگے، کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا وہ باغ ہے، یہ میرے بیٹے میرے باغیچے نہیں ہیں، یہ میرا گھر میرا باغ نہیں ہے، یہ میری خوشی کا سامان نہیں ہے۔ جہاں کہیں تمہارا کچھ ہے، آل اولاد ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، مکان ہے، وہیں آپ لکھوا کے ٹھہرا دو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تو اس میں کوئی نقصان داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح 120 مرتبہ جو آدمی یا حیو یا قیوم لکھوا کر اپنے ہوٹل، اپنے دکان، اپنے مکان، اپنی کسی خاص جگہ پر جہاں خزانے رکھے ہوئے ہیں وہاں یہ 120 مرتبہ لکھوا کے رکھتا ہے، اللہ پاک اس گھر کی تمام چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے آسمان کو دیکھو، تمہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، کوئی نشیب و فراز اونچی نیچی جگہ نظر نہیں آئے گی، تمہاری نظر تھک جائے گی، تمہیں عیب نظر نہیں آئے گا۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے اور کسی پر دم کرتا ہے تو نظریں تھک جاتی ہیں، نظریں لگتی نہیں ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے بھی کسی خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری صورتیں پڑھا کرو، اپنا حصار کیا کرو۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو نقصان سے محفوظ فرمائے۔